محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کی جسے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی سے بے انتہا پیار تھا، اور اس قدر پیار تھا کہ اس نے کروڑوں ڈالر زیادہ دیر تک زندہ رہنے کے لیے خرچ کر ڈالے۔ لاتعداد ڈاکٹر اپنے چیک اپ کے لیے رکھے۔ ایک ایسا شخص جس کے کھانے پینے کی ہر چیز کی جانچ کی جاتی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جو آکسیجن کے چیمبر میں ہوتا تھا۔ ایک ایسا شخص جس نے ڈانس اور موسیقی کی دنیا میں بہت نام کمایا، اور پوری دنیا اسے ایک ڈانسر اور سنگر کے نام سے جانتی تھی، اور پوری دنیا میں ڈانس میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ وہ کم از کم 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا اور جلدی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ 50 سال کی عمر میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا؟ آخر ایسا کیا تھا کہ بہت عرصے تک زندہ رہنے کی چاہت رکھنے والا شخص اپنے منہ کو ماسک سے چھپائے رکھتا تھا؟ اس نے کبھی بنا دستانے پہنے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ اس شخص نے اپنے چہرے اور باقی جسم کی اتنی بار پلاسٹک سرجری کروائی تھی کہ اسے خود بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کتنی سرجریاں کروا چکا ہے۔ آخر کیوں وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے جسم پر 20 سے زیادہ سوئیاں لگواتا تھا؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ جس مائیکل جیکسن کو دنیا مرا ہوا سمجھتی ہے وہ زندہ ہے اور اپنے آپ کو کہیں چھپا کر بیٹھا ہے؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم کچھ چھپے ہوئے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، تو اس لیے ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیے گا۔ اگر آج ہم کسی سے سوال کریں کہ مائیکل جیکسن کون تھا، تو بوڑھوں سے لے کر بچوں تک اور بچوں سے لے کر جوانوں تک ہر کوئی اسے جانتا ہے۔ وہ پوری دنیا میں اپنے فن کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ بات صرف اس کے ڈانس اور گانوں کی ہی نہیں تھی، لاتعداد لوگ اس کی اداؤں کے دیوانے تھے اور اسے چاہتے تھے۔ یہی نہیں، اس کا سر پر پہنا ہوا ہیڈ ہو یا چہرے پر گرتے ہوئے بال ہو، اس کا سٹائل ہر چیز اسے منفرد اور نایاب بناتی تھی۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ بالوں کو اپنے چہرے پر گرائے رکھتا تھا اور ماسک ضرور پہنتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اسے اپنا چہرہ پسند نہیں تھا، وہ اپنے چہرے سے نفرت کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مائیکل کے چہرے پر بہت سارے دانے تھے جو بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے چہرے پر نکل آئے تھے، اور اس کی ناک ٹیڑھی اور بدصورت تھی، جس کی وجہ سے وہ اسے چھپانے کے لیے ماسک لازمی پہنتا تھا۔ میڈیکل ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص آکسیجن چیمبر میں 2 گھنٹے لیٹے یا سوئے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 1 درجن سے زائد ڈاکٹر اس کے جسم کا روزانہ معائنہ کرتے تھے اور اس کی روزانہ کی خوراک کا اندازہ لگاتے تھے کہ اسے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ محتاط رہنے والا شخص اچانک 50 سال کی عمر میں اتنی جلدی کیسے مر گیا؟ آپ سب لوگ حیران ہوں گے کہ جس وقت مائیکل کی موت ہوئی تو ڈاکٹرز کی ایک اسپیشل ٹیم نے بہت ہی باریکی سے اس کی باڈی کا معائنہ کیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جب سامنے آئی تو سب سکتے میں آ گئے اور حیران رہ گئے کہ اس کی عمر صرف 50 سال تھی، مگر اس کے جسم کی بہت ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں اور گل چکی تھیں۔ اندرونی حالت ایسے تھی جیسے کوئی پرانا اجڑا ہوا کھنڈر ہو۔ سب سے بڑی بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جسم میں بہت سارے انجیکشن لگنے کی وجہ سے جسم میں بہت سارے سوراخ بھی موجود تھے۔ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کا کہنا تھا کہ مائیکل نے اپنے چہرے اور باقی جسم پر بہت ساری پلاسٹک سرجری کروائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اذیت میں رہتا تھا۔ چہرے کی سرجری کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے اس پر بہت سارا ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے بعد میں درد کی وجہ سے اسے پین کلر انجیکشن اور دوائیاں لینا پڑتی تھی۔ آخری بات اس سے بھی حیران کن ہے کہ اس کی موت اوور ڈوز پین کلر لینے کی وجہ سے ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درجن بھر ڈاکٹرز موجود ہونے کے باوجود مائیکل نے اتنی اوور ڈوز کیسے لی؟ یہ وہی مائیکل جیکسن ہے جو کھانا بھی پوچھے بنا نہیں کھاتا تھا، تو ڈاکٹرز نے اتنی زیادہ مقدار میں میڈیسن کیسے دی اور ڈاکٹرز کہاں تھے؟ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ہیڈ ڈاکٹر نے مائیکل کو اوور ڈوز دی تھی، جس کی وجہ سے دنیا کا مشہور ترین ڈانسر اور سنگر دنیا چھوڑ گیا۔
जिस की वजह से डॉक्टर कॉनराड मोरे पर ओवरडोज देने और लापरवाही करने पर साल 2011 में इस डॉक्टर को 4 साल कैद की सजा हुई, लेकिन अच्छे बर्ताव की वजह से इसे 2 साल में रिहा कर दिया गया। माइकल जैक्सन को दुनिया डांसर सिंगर के नाम से जानती है, मगर 1994 में माइकल जैक्सन का नाम बच्चों से ज्यादती करने की वजह से भी सामने आया और पूरी दुनिया में ज़ेरे बहस रहा। माइकल जैक्सन ने अपनी शोहरत और दौलत की वजह से इस मामले को अदालत के बाहर ही रफा दफा कर दिया था। इस मामले को निपटाने के लिए माइकल को $10 लाख देकर राजीनामा करना पड़ा, लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी। साल 2003 में एक बच्चे ने माइकल पर हरासानी का केस दर्ज करवा दिया। इस बार लाचार होकर माइकल जैक्सन को अदालत में पेश होना पड़ा, मगर चंद पेशियों के बाद अदम सबूत होने पर माइकल को बरी कर दिया गया। सवाल ये है कि क्या वाकई माइकल जैक्सन की मौत हो चुकी है या फिर किसी खास मकसद के लिए उसने अपने आप को दुनिया की नज़रों से ओझल कर लिया है। दोस्तों, ये सुनकर आपको हैरानगी होगी कि माइकल ने अपनी ज़िंदगी और सेहत को लेकर अपने ऊपर इतना खर्चा कर लिया था कि उस पर $500 मिलियन का कर्जा चढ़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ माइकल जैक्सन ने अपनी बहुत सारी इंश्योरेंस करवा ली थी कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके खानदान को इतना पैसा मिलता कि वो रकम गिनती में ही नहीं आती, ताकि माइकल के बाद वो बादशाहों जैसी जिंदगी गुजार सके। बहुत सारे लोगों का कहना था कि $50 मिलियन का कर्जा चुकाने और इंश्योरेंस का बहुत बड़ा सरमाया लेने के लिए माइकल ने अपनी मौत की अफवाह उड़ा दी। ये दावा किसी छोटे मोटे आदमी का नहीं है, बल्कि कई बड़े मीडिया हाउसेस का कहना है कि ये एक अफवाह है और माइकल जिंदा है। अब हम कुछ भी कहें दोस्तों, पैसे के लिए दुनिया में क्या नहीं होता, और जब अरबों डॉलर्स की इंश्योरेंस हो तो बड़े से बड़े फिसल भी जाते हैं। लेकिन आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया कि माइकल जैक्सन वाकई ही जिंदा है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।